मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशमार वशत करें चूँकि तुरबत दरना हवाला है बलूचिस्तान मजमूई सूरत हाल हवाला मगा पुत्रान कन गए जो कि बलूचिस्तान मजन सानियात पेश कहाँ तो आवड़ा मीडिया कवरेज नरसी है बलूचिस्तान मगिंदे के बाज़ मामलात तोइनी अदालत हवाला गप देमा कहाँ चूँकि बाज़ सियासतदान या सहाफ़ी या दिगर शोबा ताल्लुक़दारों के मरदम के अस्तान नलोटन के तो तोइनी अदालत मरतकब बिवा भले CTDA के खिलाफ FIR बाद CTDA के खिलाफ अदालती परमाना अबेदम पुलिस FIR न करने का पुत्रान बरजाए में गुना सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज़ गुल साहब मरादारी कन गए चूँकि बलूचिस्तान वाला आइए नज़री आइए गेशिंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। इम्तियाज़ साहब बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं चूँकि आपकी भी बलूचिस्तान के हालात पे उसकी अहमियत पे गहरी नज़र है। तो तुरबत में गुज़श्ता 9 दिनों से हमने देख रहे हैं कि एहतजाज चल रहा है। ये एहतजाज उन नौजवानों के फेक इनकाउंटर के खिलाफ है जिन्होंने CTDA में जाली मुकाबले में ज़ाहिर किया कि इनको जो है जाली मुकाबले में मार दिया गया। तो उनमें से एक शख्स बालाच नामी जिनको CTDA ने 23 नवंबर में एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश किया, उसके बाद उनको भी मुकाबले में ज़ाहिर किया, इसी वजह से एहतजाज चल रहा है। तो हम देखते हैं कि एहतजाज है, उसमें हज़ारों की तादाद में मर्द ख़वातीन और बुज़ुर्ग शामिल हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो हमारा मीडिया है उसमें उसको इस तरह कवरेज नहीं मिलती या उसकी खबरें मीडिया की जीनत नहीं बन सकती जिस तरह दीगर इलाकों में या दीगर बड़े शहरों और सूबों में होता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या मीडिया की कुछ मजबूरियाँ हैं या कुछ वजूहात हैं? तो देखिए, मेरा ख्याल है आपको भी ज़्यादा पता है कि इसमें शायद मीडिया की मजबूरियाँ ज़्यादा हैं और ये कोई नहीं है कि वहाँ के जो बुरे हालात हैं उसको कोई कवर नहीं करना चाहता है। और ये बड़ी एक अफसोसनाक सी सूरत हाल पैदा हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। हाल ही में 2-3 दिन पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस हवाले से काफ़ी सख्त बातें की थी और ये कहा था कि जो लापता अफराद हैं उनको पेश किया जाए और ये कैसे आनन फानन कोई फ्री लाइसेंस किसी को नहीं मिला हुआ कि एजेंसियाँ उठा के ले जाएं किसी को और फिर हब्से बेजा में रखें। तो उन्होंने ये कहा कि उनको पेश किया जाए, जहाँ भी अगर उठाते हैं या गिरफ्तार करते हैं तो बाकायदा कानून के तहत करें। और ये बिल्कुल तशवीश मुज़ाहिर है, लोगों की तशवीश बजा है, उनका एहतजाज भी बजा है। अब उसका मुदावा कब होता है यह भी देखना है। तो जैसा दूसरी बात यह है कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र किया, उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको पेश नहीं किया गया जो लापता स्टूडेंट्स हैं तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पेश हों, लेकिन वज़ीर दाखिला पेश हो गए, वज़ीर आज़म जो हैं वो बैरून मुल्क थे। तो आप नहीं समझते हैं कि ये जब पेश नहीं होंगे तो मामलात मज़ीद बढ़ जाएगा? तो जो वज़ीर आज़म है अगर उनको अदालत इक़ामत जारी करता है एक अहम मामले में, उनको पेश होना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है बहुत अरसे के बाद चूँकि आला अदालत के जज ने काफ़ी सख्त बातें कही और ये तो कहा उन्होंने बिलाशुबा के वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म को भी तलब करना पड़ेगा अगर हालात ऐसे ही रहे। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो गुमशुदा अफराद का मामला है ये आसानी से तय हो जाए और जो लोग गुमशुदा हैं उनका सुराग भी मिल जाए ताकि हुकूमत के जो आला तरीन अरकान हैं उनको अदालत में पेश होने की ज़रूरत ना पड़े। तो लेकिन इम्तियाज़ गुल साहब आप भी अच्छी तरह जानते हैं तो कुछ सियासी जमातों के सरबराहान, उसमें सरदार अख्तर मेंगल भी शामिल है, उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड बनाए गए हैं, ऐसे लोगों को जो इसलाह पकड़वाया गया है जो लोगों को मार दें, यानी उनको जो है लाइसेंस मिलाए लोगों को कत्ल करने के हवाले से। तो जो रियासती पॉलिसियाँ गुज़श्ता 14-15 साल से बलूचिस्तान में जारी हैं तो आलात को मज़ीद खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वैसे तो सीनियर तज्जियाकार आप क्या समझते हैं कि क्या इन पॉलिसीज़ में नज़रसानी नहीं करना चाहिए या रियासत ने माजी में जो कुछ किया उसके बहुत जो है तबाहकुन नताइज भी बरामद हुए हैं, अब क्या जो है लाइन होनी चाहिए रियासत की ताकि बलूचिस्तान इस सूरत हाल से निकल सके? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी अब आपके जो बलोच रहनुमा हैं इन्हें ये मुनाफ़क़त का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। ये हुकूमत में शामिल हो जाते हैं, 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल हुकूमत में मौजूद रहते हैं, फ़ायदे उठा लेते हैं और उस वक्त तक अपने मुतालबात की ज़ोरदार अंदाज में बात नहीं करते। हालांकि पिछले 15 साल से इस गुमशुदा अफराद का जो लापता अफराद हैं उनका मसला तो चल रहा है, लेकिन मेंगल साहब और दूसरे उनके कई साथी हुकूमत में शामिल भी रहे हैं। तो सबसे पहले तो इनको अपना मुनाफिकाना
رویہ ترک کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اس معاملے پہ تمام بلوچ جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں ایک اتحاد بنا کے مشترکہ آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ان کے دکھوں کا مداوع ہو سکے, لاپتہ افراد کا پتہ چل سکے اور بلوچ عوام کو ان کی جو جائز حقوق ہیں وہ دلائے جا سکے. لیکن جیسا جو آپ نے ایک بات کہی, جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ خود حکومت کا حصہ بنتے ہیں, مزے لوٹتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب حکومت ختم ہوتا ہے ان کا نعرہ, ان کا مینیفیسٹو چینج ہو جاتا ہے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جب سردار اختر مینگل صاحب عمران خان کے حکومت میں اتحادی بن گئے, انہوں نے کچھ نکات پیش کیے, اس کے بعد ان کو جو ہیں ایک بجٹ میں تقریباً 19-20 کا بجٹ تھا, ان کو 10 ارب بھی مل گئے. اس کے بعد علیحدہ ہو گئے حکومت سے, پھر انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کا ساتھ دیا, ان کی اتحادی بن گئے. پھر صوبے میں انہوں نے جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد لایا, اس کے بعد قدوس بیزنجو کو سپورٹ کیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ تقریباً 16 مہینے وہ وفاقی کابینہ کا حصہ تھے سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی بی این پی, اس کی 2 وزارتیں تھیں. لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو گئی تو اختر مینگل صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے قائم کیا, جو پی ڈی ایم اے کے رہنما انہوں نے اپنی کیسیں ختم کروائیں. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جب اسٹیٹمنٹ دے دیں گے اور چیزوں کو سیریس نہیں لیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو کس طرح بلوچوں کی نمائندہ جماعت کہہ سکتے ہیں؟ اس کو جو ہے چینج نے تبدیل نہیں کرنا چاہیے اس رویے کے, جیسا کہ آپ نے کہا یہ جو ہے منافقانہ رویہ, اس کو ترک کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے آپ نے کافی معاملے کی وضاحت کر دی ہے, اور تو اس کے بعد تو اب میرے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور بنیادی طور پہ یہی بات ہے کہ تمام بلوچ رہنماؤں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ جب کسی سیاسی حکومت کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو انہیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ معاہدہ دراصل اس معاہدے پہ عمل درآمد دراصل سیاسی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے, اس پہ عمل درآمد کسی اور نے کروانا ہوتا ہے. تو یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں, کیوں گمراہ کرتے ہیں عام لوگوں کو یہ بات کر کے کہ کبھی کہیں گے کہ پی ایم ایل این نے اپنے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کیا, کبھی پی ٹی آئی کو اس بات کا الزام دیں گے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ سیاسی حکومتیں اس معاملے میں اتنی کوئی بااختیار نہیں ہیں. تو امتیاز گل صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو تجزیہ کار ہیں یہ اکثر تجزیہ کرتے ہیں کہ جو نگراں وزیر اعظم ہے, نگراں وزیر داخلہ ہے, یا چیف جسٹس آف پاکستان ہے, چیئرمین سینیٹ ہے, ان سب کا تعلق بلوچستان سے ہے, تو ان کی ذمہ داری ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس پاور یا اختیار ہے, اگر وہ سنجیدگی سے اس کو لے لیں یا نوٹس کریں تو بلوچستان کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, یا واقعی بہت بے بس ہیں خاص طور پر نگراں وزیر اعظم یا وزیر داخلہ یا چیئرمین سینیٹ؟ دیکھیں, ظاہر ہے تمام لوگوں کا تعلق بلوچستان سے ہے, بڑی اچھی بات ہے. اس حوالے سے بلوچستان کو بااختیار بنانے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن بظاہر بااختیار ہیں, اصل میں بے اختیار ہیں. اور ظاہر ایک طرح اعتماد بحال نہیں ہوتا عوام اور حکومت کے درمیان. تو بڑا ضروری ہے کہ خاص طور پہ جو سیاسی نمائندے ہیں, بھلے ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو, انہیں کم از کم یہ 2-3 ایشوز ہیں, اس پہ ضرور مل کے بات کرنا چاہیے. اپنا کوئی چارٹر پیش کرنا چاہیے وفاقی حکومت کو, وفاقی اداروں کو, تاکہ ان کے مسائل کی حل کی طرف کی راہ نکل سکے. تو لیکن امتیاز صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں الیکشن کی اگر بات کریں تو الیکشن بھی کنٹرولڈ ہیں, انجینئرڈ ہیں. اسی طرح ڈیموکریسی جمہوریت کی بات کی جاتی ہے تو بھی بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے. یا بلوچستان میں ایسے نمائندوں کو سامنے لایا جاتا ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے, کیا کرنا چاہیے جو وفاق میں بیٹھے بڑے سیاسی جماعت ہیں, بلوچستان کی جو اہم ایشوز ہیں یا بلوچستان کو جو اصل مسئلہ ہے اس کو کس طرح فوکس کرنا چاہیے جب وہ حکومت میں آتے ہیں, اقتدار کا حصہ بنتے ہیں؟ اس کا بہت آسان حل ہے, لوگ لالچ چھوڑیں. بڑے بڑے جو کانٹریکٹ کے چکر میں یہ اپنے سمجھوتے کر لیتے ہیں اصولوں پہ, تو جب تک اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اس وقت تک عوام کے, بلوچ عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار امتیاز گل صاحب, ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مناظر چار کا امتیاز گل صاحب سینئر تجزیہ کار ہے چونکہ بعضی معاملہ انسرا یا نوشتہ کو تھا بلوچستان مسئلہ یا بلوچستان اہمیت اسی طرح بعض ودا تجزیہ کا یا یہ بعضیں آرٹیکل دیمات کا. تو یہ گوشہ ہمیشہ ہیں کہ بلوچستان سیاسی جماعت کے ہستاں یک مشت بو گئیں یا انچیں ایک نقطۂ سرا ایک جگہ بو گئے کہ بلوچستان ریئل ایشو سرا
یک جگہ باؤ بلوچستان ایشو ڈسکس بکنا یا آپ پدا اما مزنِ سیاسی جماعتان دستہ یرگمال مباں کہ اسلام آباد نشتگاں و اقتدار جوڑ کنا وتی مقصد واسطہ چونکہ اختر مینگل صاحب جندہ یہ اظہار کو تھا کہ پی ڈی اے میں حکومت اسٹیبلشمنٹا جوڑ کو تھا یا امنچو پی ڈی اے میں رہنماز تھا صرف یہ 16 ماہ وتی کیسز ختم کرنا تگاں وہ امنچو بل پاس کرنا بتا کہ ادا چگی صرف بل ہی پاس کرنا بتا یا کروچ یا سی بل پاس کو تھا بلے بدبختی اسے تو کا مستری ہمیشہ کہ سردار صاحب ہوا تمہیں حکومت حصہ ہوتا تو سردار اختر مینگل صاحب اسے سارا آوادہ پرچہ توار چسنا ہوتا یا کابینہ بعض چیزانی منظوری داتا یا اسمبلیہ یا پارلیمنٹ تہا مگندے کے بعض بل منظور کنک بوتے گا تو او دا توار چس کنک بوتے ہیں یا بلانی حمایت کنک مبوتے ہیں تو یک اقتداری کے ہستی یہ سب ہوا کہ مراحت زورک وتی بعض معاملات دیما رہا چرشی پد ہمیں گوشک کے حکومت کے ہستے پہلا وڑا جوڑ کنک بوتا تو ہمیں وڑا عمران خان صاحب حکومت اتحادی جوڑ پدا آئی علدیہ کے میں ما بنیادی نکات کے ہستا آنی سرا امپلیمنٹیشن یا عمل درآمد نبوتا ادومنی منگا میڈیا کردار کے ہستے ہیں چونکہ امتیاز گل صاحب کا پتران کنگا یہ بعض اہمیت داری جو بعض معاملات میڈیا کے ہستے ہیں نظر انداز کا یا مزن شہر یا مزن صوبہ کا سر پنجابہ لاہورا اما واقعہ کے ہستے ہیں آنی پیش دارا کہ ہاں لمحہ بہ لمحہ کوریج دیا بلوچستان معاملہ ای وڑا میڈیا ہائی لائٹ کنک نبا ادومنی منگا توہینی عدالت معاملہ بھی ادھر تو سپریم کورٹ یا مزنی انصاف ادارہ ایکٹیو گندگا کہاں بلے بلوچستان یا تربت گبی یک ورنہ یہ قتل کیس کے ہستے ہیں آئیے ایف آئی آر حوالہ عدالتی اقامات کے ہستے ہیں منک بو اگر نہیں پولیس امنچو طاقتور ہیں کہ سیشن جج تربت عدالت منگانے چرشی پد حکومت بلوچستان ہمیں کیس ماگندے کے بلوچستان ہائی کورٹا چیلنج کو تھا بلے بلوچستان ہائی کورٹا سیشن جج تربت ہما کے فیصلہ برقرار داشتا اور گوشہ گمی بتا کہ ایف آئی آر درج کنک بھی چونکہ بلوچستان ہائی کورٹ صوبہ مستری انصاف ادارہ ہے تو آئیے اقامات صرف تربت پولیس یک افسری پادمال کنگائیں اور ایف آئی آر درج کنگائیں تو ہمیں صحابہ گستگیں نو روچا مگنے کے احتجاج بڑھ جائیں ملوک لوٹ کنگائیں تو آہانی لوٹ کے استان تو کا مزید گیشی آہانی اور دومنی مگا احتجاج درنا کے استان آئیے کنٹینیو یا برجہ دارگے جار جاتا بریک کی زوری پداش میں عظمتہ ساڑی بھی گیشن کا پتران کریں